بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی ہر چیز کی فطرت میں آزادی رکھی ہے. دنیا کے اندر ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے. اور آزادی اس دنیا کی خوبصورتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا جو قانون لوگوں کے لیے عمل کرنے کے لیے دیا ہے، وہ قانون لوگوں کو صرف خدا کی غلامی کی تعلیم دیتا ہے. جہاں لوگ خدا کی غلامی کو چھوڑ کر اپنے جیسے انسانوں کی غلامی قبول کرتے ہیں، پھر وہاں دنیا کے اندر بہت سارے نقصانات اور بہت ساری خرابیاں نظر آتی. ایک انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کی غلامی کرنا کبھی گوارا نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے ایک کمزور انسان کا اپنے ہی جیسے انسانوں پر حکومت کرنا، یہ بھی انسانی فطرت کے خلاف ہے. انبیاء کرام کی زندگیوں میں جو دعوتی مشن تھا، اس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ تعالیٰ کے بندوں کو غلامی سے آزادی دلانا بھی تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کی بیشتر آیتوں کے اندر اور کئی پاروں میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جہاں ایک طرف مشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی بلندی تھی، دین کا بول بالا تھا، وہیں پر بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزادی دلانا بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد تھا. چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی دلائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ کی ریاست کا قیام عمل میں لا کر گویا انسانوں کو اپنے ہی جیسے انسانوں کی غلامی سے آزادی دلوائی اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کا وہ تمغہ عطا کیا، وہ میڈل عطا کیا جو انسانیت کی معراج اور انسانیت کی بلندی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. چنانچہ دنیا کے اندر جب کبھی بھی اپنے جیسے لوگوں نے اپنے جیسے لوگوں کو غلام بنانا چاہا، علماء کرام نے ہر زمانے کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا اور ان کی کوشش رہی کہ روئے زمین پر سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے
اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو غلام بنانے کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر مہر لگ جائے، اس کے اوپر پابندی لگ جائے۔ ہندوستان کے دنیا کے نقشے پر جتنے ممالک ہیں اس میں ہمارا ایک ملک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ملک کی کافی پرانی تاریخ ہے، 4-5 ہزار سال پرانی ہمارے ملک کی تاریخ ہے۔ اس ملک پر الگ الگ زمانوں کے اندر الگ الگ مذہب سے تعلق رکھنے والے، الگ الگ خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے حکومت کی ہے۔ اس ملک پر کبھی راجاؤں نے حکومت کی، کبھی مہاراجاؤں کی حکومت کی، کبھی بادشاہوں کی حکومت کی، کبھی نوابوں کی حکومت کی۔ ہر لوگ اپنی اپنی حکومت میں کچھ اچھے کام کرتے تھے، کچھ برے کام کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اپنی حکومتوں میں اچھے کام کیے ان سے ان کی حکومتیں نیک نام ہوئی، اور جن لوگوں نے اپنی حکومتوں میں برے کام کیے اس سے ان کی حکومتیں بدنام ہوئی۔ اس ملک کی تاریخ کے اندر 150 سال سے کچھ عرصہ ایسا بھی گزرا ہے جس کے اندر اس ملک پر باہر سے آئے ہوئے انگریزوں نے حکومت کی، اور وہ دور اس ملک کی 4 سے 5 ہزار سال پرانا تاریخ کا سب سے بدترین دور تھا، کیونکہ انگریز اپنی فطرت میں لٹیرے ہیں اور وہ اس ملک کو سونے کی چڑیا سمجھ کر لوٹنے کے لیے آئے تھے۔ بلکہ انگریز جہاں کہیں بھی جاتا ہے وہ لوٹنے کے لیے ہی جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک سامنے والا انگریزوں کی چال بازیوں سے ہوشیار نہیں ہوتا اس وقت تک تو وہ لٹتا رہتا ہے، لیکن جب سامنے والوں کو عقل آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، اور انگریزوں کے میٹھے زہر کو وہ پہچان لیتے ہیں تو پھر لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور انگریزوں کو مار کر بھگاتے ہیں۔ تو ہمارے اس ملک کے اوپر انگریزوں کا جو دور گزرا، جسے برٹش انڈیا دور کہا جاتا ہے، جہاں انگریزوں نے اس ملک کے لوگوں کو غلام بنایا، اس ملک کی حکومت کے اوپر انگریزوں نے قبضہ کیا، اس علامتی قبضے سے ہم کو ایک علامتی آزادی نصیب ہوئی 1947 کے اندر، 1947 15 اگست کے اندر۔ 2 دن کے بعد 15 اگست آئے گا، اس ملک کے لوگ اپنی آزادی کے 74 سال پورے کریں گے، 75واں سالہ جشن منائیں گے۔ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کو آج سے 70-75 سال پہلے جو آزادی ملی اس میں ہماری کیا قربانیاں تھیں، ہمارے بڑوں کا اس میں کیا حصہ تھا۔ ہم تو تھے نہیں اس زمانے میں، لیکن ہمارے جو باپ دادا تھے، ہمارے جو آبا و اجداد تھے، ہماری کمیونٹی کے اور ہماری قوم کے جو لوگ تھے، انگریزوں کو یہاں سے مار کر بھگانے میں ہر قوم کے لوگوں نے حصہ لیا، لیکن اس میں مسلم قوم کا کتنے % حصہ رہا؟ مسلمانوں نے آزادی وطن میں انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، اور ان مسلمانوں کے اندر بھی علماء کا کیا کردار رہا، یہ چیزیں ہمیں معلوم رہنا ضروری ہے۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں جب اس ملک کے اندر حکومت مستحکم ہوئی تھی تو پھر اکبر کے بعد ان کے بیٹے بادشاہ بنے، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے بادشاہ بنے، پھر اس کے بعد جب اکبر کے پڑپوتے جنہیں دنیا اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتی، اورنگزیب عالمگیر جب بادشاہ بنے تو اورنگزیب کی بادشاہت بڑی مضبوط تھی، اور اورنگزیب کے انٹیلیجنس کا نظام بھی بڑا مضبوط تھا۔ رہتے تھے دلی کے اندر، رہتے تھے کبھی آگرہ میں، کبھی اورنگ آباد میں، کبھی احمد نگر میں، کبھی کابل میں، کبھی لاہور میں، لیکن ہندوستان کے کونے کونے کے اندر کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے ساری چیزوں سے وہ باخبر رہتے تھے۔ ایک زیرک بادشاہ، ایک چالاک بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں انگریز
ہندوستان آئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کاروبار کرنے کے نام سے۔ انگریزوں نے بادشاہ سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم اپنے پروڈکٹ بنا کر یہاں بیچیں گے، اور ایک بزنس پرپس تھا ان کے آنے کا۔ چنانچہ جہانگیر بادشاہ نے بنگال کے اندر ان کو کچھ زمینیں دی۔ انگریزوں نے برٹش انڈیا کمپنی قائم کی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ اس ملک کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کیا، اور 100 سال کے گزرنے کے بعد 100 سال کے گزرتے گزرتے انگریزوں نے اس ملک کے 4 اسٹیٹوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد انگریزوں کی نظر دلی کی طرف تھی۔ انگریز چاہتے تھے کہ دلی تک پہنچا جائے اور دلی کو سر کیا جائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہونے والا تھا۔ مغلیہ امپائر جو ہے، جس کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے، اور ان سے پہلے کچھ بادشاہ تھے، بادشاہ شاہ عالم کا زمانہ تھا۔ تو اس زمانے کے اندر انگریز چاہتے تھے کہ رفتہ رفتہ بادشاہت کو کمزور کیا جائے، گورنمنٹ کو کمزور کیا جائے، اور اس ملک کو اپنے انڈر کنٹرول کر لیا جائے۔ چنانچہ ایک طرف انگریزوں کی محنتیں تھیں، دوسری طرف سری رنگا پٹن میں ایک مرد مجاہد ہوتے تھے جن کو دنیا آج سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد حیدر علی سلطان، یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف انگریزوں نے سب سے پہلے جنگ کی۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف میں 4 جنگیں کی، اور ان کی زندگی کی جو آخری جنگ تھی 1799 کی، 1799 کی جنگ، جس کے اندر ٹیپو سلطان اپنوں کی غداری کے ساتھ، اپنوں کی غداری کا شکار ہو کر شہید ہو گئے۔ لیکن یہ وہ بادشاہ تھے جنہوں نے کبھی انگریزوں کے ساتھ کمپرومائز کی پالیسی پر انہوں نے معاہدہ نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ انگریزوں کے ساتھ نو کمپرومائزنگ کی پالیسی چلی۔ وہ چھوٹی سی سلطنت کے بادشاہ تھے، ریاست میسور کے، لیکن ان کے حوصلے بہت بڑے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پورے ملک سے انگریزوں کا ناپاک قدم یہاں سے ختم کیا جائے، ان کا قبضہ ختم کیا جائے۔ لیکن انگریزوں کی یہی عادت ہے، وہ آستینوں کے سانپوں کو تلاش کرتا ہے، وہ کٹ پتلیوں کو اور دلالوں کو لالچ دے دے کر لوگوں کے درمیان میں نفرتوں کو عام کرتا ہے۔ چنانچہ انگریزوں نے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف میں انہی کے ایک وزیر کو 900 ایکڑ زمین کا لالچ دے کر ٹیپو سلطان کو شہید کروا دیا۔ جس وقت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے تو برٹش آرمی کا جو جنرل تھا، جنرل لارڈ ہارس اس کا نام تھا، اس نے ٹیپو سلطان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا آج کے بعد انڈیا ہمارا ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب ہندوستان کے اندر ہمارا کوئی دشمن باقی نہیں۔ اور اس زمانے کے اندر جو راجا رجواڑے تھے، جو نواب تھے، جن میں حیدرآباد کا بھی نواب تھا، ان لوگوں نے قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، وطن کے ساتھ غداری کی اور انگریزوں سے انہوں نے ہاتھ ملا لیے۔ تو انگریز یہ سمجھتے تھے کہ اب ٹیپو سلطان مر چکے ہیں تو اب کوئی ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوگا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بنگال کی سرزمین میں ایک نواب علی وردی خان ہوا کرتے تھے، مرشید آباد کے نواب۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے جنگیں کی۔ پھر نواب علی وردی خان کے نواسے تھے نواب سراج الدولہ، جو مرشید آباد کے نواب تھے، انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف جنگیں کی۔ وہ بھی انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے اوپر راضی نہیں، چنانچہ ان جنگوں کے اندر وہ بھی شہید ہوئے۔ ان کو بھی آستین کے ساتھ غداروں کو استعمال کر کر، ان کے قریبی لوگوں کو استعمال کر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس ملک کے اندر علماء نے ذمہ داری کو محسوس کیا۔ علماء نے یہ چاہا کہ اب اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے ہم ہی کو آگے آنا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے میں ہندوستان کے سب سے بڑے عالم ہوا کرتے تھے، انہوں نے ضرورت کو محسوس کیا
اور انگریزوں کے خلاف اپنے خاص لوگوں نے جذبہ جہاد کو پروان چڑھانا چاہا، انگریزوں کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ 1883 میں 1883 کے اندر آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا قیام عمل میں آیا تھا۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے قیام سے 80 سال پہلے یعنی 1803 عیسوی کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف میں فتویٰ دیا۔ ان کے اس فتوے کے نتیجے میں انہیں قید کر دیا گیا۔ انگریزوں نے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی، چھپکلیوں کو لے کر ان کے جسم کے اوپر مل دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے جسم میں جلد کی اسکن کی ایک مہلک اور خطرناک بیماری کا شکار ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود علماء نے حوصلہ نہیں ہارا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے شاگرد تھے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں شہید حضرات نے انگریزوں کے خلاف فوجوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، جگہ جگہ پر لوگوں کو جمع کیا، انگریزوں کے خلاف میں مدبھیڑ ہوتی رہی، یہاں تک کہ بالا کوٹ کا جو علاقہ ہے جو اس وقت ہندوستان کا ہی ایک علاقہ ہوتا تھا، آج کل وہ علاقہ پاکستان میں شامل ہے، کیونکہ پارٹیشن کے بعد 1947 کے بعد پاکستان بنا، اس سے پہلے سارا ملک ہندوستان ہی کہلاتا تھا، بلکہ افغانستان تک ہندوستان کہلاتا تھا۔ تو بالا کوٹ کی پہاڑیوں کے اندر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہاں ایک مہاراجا ہوا کرتا تھا مہاراجا رنجیت سنگھ، جس نے انگریزوں کے ساتھ میں ہاتھ ملا لیا تھا اور ملک کے لوگوں کے ساتھ غداری کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ مہاراجا رنجیت سنگھ کی فوجوں کے خلاف لڑتے لڑتے بالا کوٹ کی پہاڑیوں کے اندر یہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر اس ملک کے مختلف علاقوں کے اندر لوگ اپنی اپنی قربانیاں دیتے تھے۔ چنانچہ 1762 کے اندر مدورائی کے جو حاکم تھے نواب یوسف خان صاحب، ان کو انگریزوں نے نماز کی حالت میں گرفتار کیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ انگریزوں کی حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، نماز کی حالت میں انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا اور لے جا کر شہید کر دیا۔ اسی طریقے سے آج کل مدراس کا ایک شہر ہوتا ہے ویلور، ویلور کے علاقے کے اندر بھی انگریزوں نے، وہاں کے نواب صاحب جمیدار ہوا کرتے تھے محمد قاسم صاحب، جنہوں نے 800 فوجیوں کے ساتھ میں انگریزوں کے خلاف مقابلہ کیا تھا۔ انگریزوں نے ان کو بھی چکمہ دے کر گرفتار کیا اور ان کے 800 ساتھیوں کے ساتھ انگریزوں نے سب کو شہید کر دیا، جن میں اکثریت مسلمانوں کی۔ چنانچہ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر پورے ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف میں شورشیں برپا ہو رہی ہیں۔ چنانچہ جب 1857 کا وہ واقعہ پیش آیا جسے آج تاریخ کے اندر غدر کے واقعے سے جانا جاتا ہے، حالانکہ وہ واقعہ غداری کا واقعہ نہیں تھا، وہ تو آزادی کے متوالوں کی جانب سے لڑی جانے والی جنگ آزادی کا واقعہ تھا۔ چونکہ انگریز اس کو اپنے خلاف میں غداری سمجھتے تھے، اسی لیے انگریزوں نے 1857 کے واقعے کو غدر کا نام دے دیا۔ 1857 کے اندر 3 محاذ قائم ہوئے، امبالہ کے اندر، شاملی کے اندر، پانی پت کے اندر۔ علماء نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ جب بظاہر علماء کو انگریزوں کے مقابلے میں ناکامی محسوس ہوئی تو پھر اس کے ٹھیک 9 سال کے بعد یو پی کے سہارنپور کے علاقے کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا گیا، جس مدرسے کا نام دارالعلوم دیوبند تھا، جو مدرسہ اپنے بانیوں کی نیک نیتی کی بنیاد پر، ان کے اخلاص اور ان کی للہیت اور ان کی پاکیزہ زندگیوں کی برکتوں کی بنیاد پر آج وہ مدرسہ پوری دنیا کے اندر صحیح اسلام کو بتانے کا مضبوط قلعہ ہے۔ ایک تاریخ ہے دارالعلوم دیوبند کی۔ دارالعلوم دیوبند کے جو اکابر تھے انہوں نے یہ نیت کی کہ یہاں ایک مدرسہ قائم کریں گے، مدرسے میں بچوں کو پڑھائیں گے
تاکہ یہ بچے آگے چل کر انگریزوں کے ناپاک قبضے سے اس ملک کو آزادی دلائے۔ چنانچہ اس مدرسے کے اندر پڑھنے والے بچوں میں جو سب سے پہلے اس مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے، اس مدرسے کے پہلے شاگرد تھے، جنہیں دنیا آج شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 70-72 سال انگریز دشمنی کے اندر گزارے اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، بڑے بڑے معرکے انہوں نے، ایک آدمی نے برٹش انڈیا واسائے گورنمنٹ کے خلاف تنہا ایک آدمی نے پورے میدان کو گرمایا۔ چنانچہ بڑھاپے کے اندر ان کو مالٹا کی جیل کے اندر قید کر دیا گیا۔ جیل کی بیرک کے اندر کوبرا سانپوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ سانپ ان کے اوپر مسلط ہو جائے، اور وہاں کی -ڈگری کے اندر جسم کے خون کو جما دینے والی سردی کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو برف کی سیلوں کے اوپر لٹایا جاتا، اور انگریز ان سے یہی کہتے کہ تم نے برٹش گورنمنٹ کے خلاف جو فتویٰ دیا ہے یا جو انگریزوں کے خلاف میں تم نے جو مقابلے کا اعلان کیا ہے اس کو واپس لے لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے اس بڑھاپے کے اندر ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا گوارا کر لیا، لیکن انہوں نے کبھی انگریز یا برٹش گورنمنٹ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا 1920 کے بعد، ان کے انتقال حکیم اجمل خان کی جو دیوڑی تھی دلی کے اندر، وہاں ان کے جنازے کو لایا گیا۔ کہتے ہیں کہ غسل دینے کے لیے جب ان کے کپڑے کھولے گئے انتقال کے بعد، تو غسل دینے والوں کا بیان ہے کہ اس بوڑھے مرد مجاہد کی پیٹھ کو ہم نے دیکھا کہ ان کے پیٹھ کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی باقی نہیں تھا۔ انگریز مالٹا کی جیل کے اندر سلاخوں کی سیخوں کو آگ کے اندر تپا کر ان کی پیٹھ کو اتنے چرکے دیتے کہ ان کی پیٹھ کا سارا گوشت جل چکا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ساری زندگی میں کبھی کسی کو اس قربانی کے بارے میں پتہ لگنے نہیں دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اس قربانی سے پردہ ہٹا۔ چنانچہ انگریز مورخ مسٹن کہتا ہے حضرت شیخ الہند کے بارے میں کہ اس آدمی کے اندر انگریزوں کے خلاف اتنی دشمنی بھری ہوئی ہے کہ اگر اس آدمی کو ختم کر دیا جائے تو اس کی لاش سے انگریزوں کی دشمنی کے نعرے بلند ہوں گے، اور اگر اس آدمی کو جلا دیا جائے تو اس آگ کے اندر سے بھی انگریزوں کی دشمنی کی بو آئے گی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنا ناپسند کرتے تھے انگریزوں کو، چنانچہ انہوں نے اپنے شاگردوں کی ایک ٹیم تیار کی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا، ان کی خاص تربیت کی۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا، اپنے شاگرد حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا، حضرت مولانا عزیز احمد گل پشاوری رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا۔ اس طریقے سے حضرت شیخ الہند نے اپنے سینکڑوں شاگردوں کو صرف اس بات پر تیار کیا کہ تمہاری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے ہندوستان سے انگریزوں کے قبضے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا۔ چنانچہ مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر آنے کے بعد حضرت شیخ الہند نے دلی کے اندر آل پارٹی میٹنگ کی۔ اس میٹنگ کے اندر ہندوستان کی جتنی بھی آزادی وطن کی تحریکیں تھیں ان ساری تحریکوں کے لیڈر اس میں موجود تھے۔ حضرت شیخ الہند نے کہا کہ اب اکیلے لڑنے کا موقع نہیں ہے، اب ساری پارٹیوں کو ایک ہو کر مل کر لڑنے کا موقع ہے۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت سے گزارش کی کہ آپ ہی کسی ایک لیڈر کو متعین کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند نے بیرسٹری کر آنے والے باہر ملک سے ایک نوجوان کو حضرت شیخ الہند نے کہا کہ اس نوجوان کو سارے لیڈروں کا ایک لیڈر تسلیم کر لیا جائے، اور آل پارٹیز کا ایک سپریم لیڈر کے طور پر حضرت شیخ الہند نے ایک نوجوان کو آگے بڑھایا جس نوجوان کا نام M.K. گاندھی تھا، جو آگے چل کر بابا قوم بنا، مہاتما گاندھی بنا۔ گاندھی کو گاندھی بنانے والے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ اس کے بعد ایک تحریک شروع ہوئی، یہاں تک کہ 1942 کے اندر کیوٹ انڈیا موومنٹ چلی، ہندوستان چھوڑ دو تحریک۔ اس سے پہلے تحریک نمک سازی گجرات کے سابرمتی سے شروع ہوئی تھی، جس کو گاندھی نے شروع کیا تھا، اور یہ وہ تحریک تھی جس کے اندر علماء سامنے تھے۔
اور علماء نے فتوے دیے تھے باضابطہ اسلام کے اندر نمک کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا روایتیں ہیں، کیا کیا باتیں ہیں، کیا کیا حدیثیں ہیں، ڈھابیل کے علماء نے وہ سارا ڈاٹا کلیکٹ کیا تھا. اور مہاتما گاندھی نے جو تحریک نمک سازی جسے ستیہ گرہ کہا جاتا ہے، ستیہ گرہ کو جو شروع کیا تھا تو اس ستیہ گرہ کی تحریک کے پیٹھ پر علماء کا ہاتھ تھا. 100% علماء نے اس کے اندر سپورٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد کوئٹ انڈیا موومنٹ جب شروع ہوا 1942 کے اندر، ہندوستان چھوڑ دو تحریک، ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے اندر علماء سامنے تھے. ہر جگہ پر علماء نے قربانی دی، مسلمانوں نے قربانی دی. اس دیش کے ہر ذات سے تعلق رکھنے والے اور ہر ریلیجن، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے قربانی دی. 7.5 لاکھ لوگوں کی قربانیوں سے دیش آزاد ہوا. 7.5 لاکھ لوگوں کے اندر 5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں دی، جن کے اندر 55,000 سے زیادہ علماء کرام تھے. انگریز مورخ لکھتا ہے مسٹن، دلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور کے انارکلی بازار تک کوئی درخت ہائی وے کے اوپر، روڈ کے اوپر ایسا نہیں تھا جس کے اوپر علماء کرام کی لاشیں نہ لٹک رہی ہو. ایک دن کے اندر انگریز 40 علماء کو لے کر آتے اور بوریوں کے اندر ان علماء کو لپیٹ دیا جاتا. ٹاٹ پٹریوں کے اندر اوپر سے گولیاں چلائی جاتی، یا ان علماء کرام کو کشتیوں میں بھر کر سمندر میں لے جا کر سمندر میں ڈھکیل دیا جاتا. بڑی قربانیوں کے بعد 55,000 علماء کی قربانیوں کے بعد، 5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد، 7.5 لاکھ سے زیادہ برادران وطن کی قربانیوں کے بعد یہ دیش انگریزوں کے ناپاک قدم سے آزاد ہوا ہے. اس دیش کو آزاد کرانے میں علماء کا، مسلم عوام کا بھرپور ساتھ رہا ہے. اس دیش کو آزادی دلانے کے لیے علماء نے 190 سال تک جنگ کی انگریزوں کے خلاف، کہیں اجتماعی طور پر، کہیں انفرادی طور پر. تب جا کر آج سے 70-75 سال پہلے یہ دیش آزاد ہوا. آج ہمارے نوجوان کو پتا ہے کہ ان کے بڑوں نے اس دیش کو آزادی دلانے کے لیے کیا قربانیاں دی. آج مسلمانوں کو بے گھر کرنے کی بات کی جاتی ہے. آج میڈیا کے مادھیم سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمان دیش دروہی ہے. ارے آؤ تاریخ کے حوالے سے بتائیں گے دیش دروہی مسلمان ہیں یا دیش کے غدار تم ہیں. ہم بتائیں گے تمہیں تاریخ کے حوالے سے، اپنوں کی تاریخ نہیں. وہ شہید شاہد من اہلیہا، تمہارے اپنے لوگوں کی لکھی ہوئی تاریخ سے ہم بتائیں گے کہ جس وقت ہمارے بڑے اس دیش کو انگریزوں کے ناپاک قدم سے آزادی دلانا چاہتے تھے، اس وقت تمہارے بڑے انگریزوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر ان کے تلوے چاٹ رہے تھے. ایک تاریخ ہے اس دیش کے اندر مسلمانوں کی اور علماء کرام کی. یہ دیش ہمارا ہے، یہی ہم پیدا ہوئے ہیں، یہی ہم مریں گے. اسی لیے ہمارے بڑوں نے اس دیش کے لیے لاکھوں کی تعداد میں اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. لیکن کیا افسوس، ہم ان بڑوں کے نام لیوا آج ہم نے تاریخ کو یاد رکھا یا تاریخ کو بھلا دیا. آج 100 مسلمانوں کو کھڑا کر کر پوچھا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہندوستان کی آزادی میں تمہارے بڑوں کا کیا حصہ تھا، کوئی ایک آدمی بھی نہیں بتا سکتا کہ کیا حصہ. اور اگر کوئی بتائے گا تو وہی دشمنوں کی لکھی ہوئی تاریخ کی کتابیں پڑھ کر بتائے گا. دشمن تو چاہتا ہے کہ تمہارے بڑوں کی تاریخ کو دفن کر دیا جائے اور تمہارا رشتہ تمہاری تاریخ سے کاٹ دیا جائے. اور یاد رکھیں، جو قوم دنیا کے اندر اپنی تاریخ کو بھلاتی ہے وہ قوم دنیا کے اندر کبھی ترقی نہیں کرتی. کسی دانشور نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے، مٹا دینا ہے، بغیر جنگ کے اگر دنیا کے نقشے سے کسی قوم کو ختم کر دینا ہے تو اس قوم کی تاریخ کو مٹا دو، قوم خود بخود ختم ہو جائے گی. آپ بتائیے کہ آپ کا تاریخ کے ساتھ کتنا رشتہ ہے. آپ آزادی وطن کی تاریخ وہ تیلگو اخبارات میں پڑھتے ہیں، وہ مورخین کی تاریخ پڑھتے ہیں جو آپ کے بڑوں کی قربانیوں کے دشمن ہیں. وہ چاہتے ہی یہ ہے، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے بڑوں کی قربانیوں کا تذکرہ نہ آئے، وہ چنگاری قربانیوں کی آپ کے اندر سے ختم ہو جائے. کرتے کرتے 70-75 سالوں کے اندر کیا ملا ہمیں؟
جس ملک کے لیے لاکھوں کی تعداد میں ہم نے قربانیاں دی تھی، آج اس ملک کے اندر ہم خود پرائے ہو گئے. آج ہمیں اس ملک کا وفادار ہونے کا سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے. اور جو لوگ انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے، جن کا اس ملک کی آزادی کے اندر کوئی قربانی نہیں، کوئی دان نہیں، کوئی حصہ نہیں، آج وہ لوگ اس ملک کے جاگیردار بن کر بیٹھے ہوئے. اسی لیے 15 اگست آ رہا ہے. نوجوانوں سے گزارش ہے، مسلمانوں سے گزارش ہے، ابھی بھی تاریخ ختم نہیں. تاریخ کی کتابیں اپنے گھروں کے اندر لائیے اور پڑھ پڑھ کر اپنے بچوں کو بتائیے کہ تمہارے بڑوں نے اس ملک کو آزاد کروانے کے لیے کیا کچھ قربانیاں دی اور کیوں دی قربانیاں. میں نے پہلے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. انسان اپنے جیسے انسانوں کی غلامی کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا، انسان تو اللہ کی غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. علماء ہر زمانے کے اندر ضرورت محسوس کیے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے آزاد ہوگا، تبھی جا کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کا حق ادا کر سکے گا. ورنہ جو لوگ اپنے جیسوں کی غلامی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ان کے حصے میں اللہ کی غلامی نصیب نہیں ہوتی اور انسان دنیا کے اندر آنے کے مقصد کو بھلا دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کو آزادی دلائی. جب یہ ملک آزاد ہو گیا تو ہمارے بڑوں نے حکومت کرنے کے لیے ان لوگوں کو آگے بڑھایا اور خود مسجدوں میں چلے گئے، خود مدرسوں میں چلے گئے، جا کر قرآن اور حدیث کی تعلیم اور امت کے عقائد کو درست کرنے کی محنت میں لگ گئے. اگر ہمارے بڑے حکومتوں کے اندر برابر حصے داری کا اگر دعویٰ دائر کرتے تو شاید آج مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم نہ ہوتا، یا مسلمانوں کو دلتوں سے زیادہ، بچھڑے طبقات سے زیادہ بدترین زندگی گزارنے کی یہ نوبت نہیں آتی. لیکن ہمارے بڑوں کی نظر ہمیشہ اللہ کے بندوں کو آزادی دلانے پر تھی اور روئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزادی کے نظام کو برپا کرنے پر تھی. اسی لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کے 75 سال کی تکمیل پر ہم اپنے بڑوں کی قربانیوں کو سنیں، پروگرامز رکھیں، علماء کے بیانات رکھیں، علماء سے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو سنیں، کتابوں کو لائے، گھر میں پڑھ پڑھ کر سنائیں. یوتھ کے نوجوان جمع ہو جائے، ایک دوسرے کو پڑھ پڑھ کر سنائیں، گھر میں اپنے بچوں کو پڑھ پڑھ کر بتایا جائے، آئندہ آنے والی نسل کو سکھایا جائے کہ اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے تمہارے بڑوں نے کیا کچھ قربانیاں دی. 1 2 نہیں، 55,000 علماء نے، 5-5.5 لاکھ مسلمانوں نے اور 7 لاکھ سے زیادہ انسانوں نے اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کا تاریخ کے ساتھ رشتہ بحال فرمائے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ تاریخ سے شناسائی نصیب فرمائے. اور جس ملک کے لیے 7 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے قربانیاں دی ہے، انگریز تو جا چکا، اللہ تعالیٰ اس ملک کو انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے، انگریزوں کی دلالی کرنے والوں کے چنگل سے بھی مکمل آزادی نصیب فرمائے. اس کے بغیر یہ ملک آزادی کے 75 سال پورے کر لے یا 100 سال پورے کر لے، کبھی یہ ملک آزاد نہیں کہلوائے گا. اگر آزاد کہلوائے گا بھی تو رسمی آزادی کہلوائے گی. حقیقی آزادی یہ ہے کہ سارے سسٹم کے اندر آزادی آئے اور اس ملک کے اندر رہنے والے ہر انسان کو برابر کے انسانی شہری حقوق اس کو دستیاب ہو جائے. یہی کسی ملک کے صحیح معنی میں آزاد ہونے کا مفہوم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھیں.